السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَا كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، اللہ رب العزت نے عقائد عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بڑے عظیم مقاصد کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ پہلا مقصد تکمیل دین یا تکمیل ایمان ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دوسرا بڑا مقصد تکمیل انسانیت ہے۔ تکمیل انسانیت سے مراد یہ ہے کہ انسان حقیقی معنی میں انسان بن جائے، اور انسان اگر اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق انسان بنے گا تو وہ اللہ کی عبدیت بندگی بھی بجا لائے گا، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ انسان کو انسان بنانا ہے۔ تکمیل انسانیت کے لیے شریعت مطہرہ نے 3 بڑی تعلیمات دی ہیں، یہ شریعت کے 3 بڑے پہلو ہیں جن کو اپنانے سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ آداب کی تحصیل، دوسرا شعبہ اخلاق کی تکمیل، اور تیسرا شعبہ جو آج کی میری گزارشات کا موضوع ہے، حقوق بالخصوص حقوق العباد کی رعایت اور پاسداری۔ آداب سے مراد کیا ہے؟ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، مصافحہ کیسے کرنا ہے، گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، یہ آداب ہیں۔ شریعت نے اس حوالے سے بھی واضح تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اخلاق کی تکمیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا
مقصد انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کہ اللہ رب العزت نے مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ انسان کے اندر صدق ہو، عدل ہو، امانت ہو، غمخواری ہو، ہمدردی ہو، ظلم سے، خیانت سے، بددیانتی سے، تمام اچھے اخلاق کو اپنا لے اور تمام برے اخلاق سے بچ جائے، یہ اخلاق کی تکمیل ہے۔ تیسرا پہلو جو انسانیت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے وہ حقوق کی رعایت ہے۔ حقوق سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جو اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر لاگو کی ہیں۔ ان میں سے کچھ حقوق اللہ کے ہیں جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان ہیں، اسے ہم بالعموم حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اور حقوق کا دوسرا پہلو اللہ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بندے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ حقوق العباد ہے۔ اور یہ حقوق کا دائرہ بڑا وسیع ہے، صرف انسانوں کے حقوق نہیں بلکہ ہر مخلوق کا حق شریعت نے مقرر کیا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ رب العزت نے اس زمین میں جو کچھ ہے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ حضرات مفسرین نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ اشیاء کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال میں لانا، اس سے نفع اٹھانا، یہ اس کا حق ادا کرنا، اور اس میں نفع رسانی کے پہلو کو گھٹا دینا، کم کر دینا یا بالکل یا منقطع کر دینا، یہ اس چیز کی حق تلفی ہے۔ اور ان حقوق کا دائرہ شریعت اسلامیہ نے اس قدر وسیع فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں دو واقعات ملتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک فاحشہ اور بدکار عورت پیاسے کتے کو پانی پلانے کی بنا پہ اللہ کی رحمت کی مستحق ہو کے جنت میں بھیج دی جائے گی، اور اس کے برعکس ایک نیک خاتون، عبادات کو ظاہری طور پہ بجا لانے والی خاتون، ایک بلی کو گھر میں باندھ کے رکھتی ہے، نہ اسے کھانے کو کچھ دیتی ہے، نہ اسے عادات چھوڑتی کہ وہ اللہ کی زمین میں اپنے رزق کو تلاش کر لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بلی کی وجہ سے یہ خاتون جو ہے معاذ اللہ جہنم کا ایندھن بنا دی جائے گی۔ ہم اپنی دین سے دوری کی بنا پہ، کم فہمی یا کج فہمی کی بنا پہ عبادات کو ہی یا حقوق اللہ کو ہی سارا دین سمجھتے ہیں، جبکہ حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ قرآن کریم کے احکام کو دیکھیں، نماز جیسا اہم حکم جس کے بارے میں قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کتاب لیا جائے گا، نماز کے احکام کی وہ تفصیل قرآن کریم میں نہیں ملتی جو کسی کے گھر داخل ہونے اور اجازت لینے کے آداب سے متعلق ہے۔ پورے 2 رکوع اللہ نے احکام استئذان کہ کسی کے گھر داخل ہونا ہے تو کیسے اجازت لینی، سلام کرنے کے آداب، 2 رکوع پورے اللہ نے۔ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں اس کی جو تفصیل قرآن کریم میں مذکور ہے، دیگر عبادات کی وہ تفصیل قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی اسی اہمیت کو
مسند احمد کی اس حدیث میں یوں بیان فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک خاتون ہے فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی بڑا اہتمام کرتی، نفل نمازیں بھی ہیں، نفلی روزے بھی ہیں، نفلی صدقات و خیرات بھی ہیں، لیکن اس کے ہمسائے اس سے تنگ ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، معاذ اللہ، یہ خاتون جہنمی خاتون ہے۔ اور اس کے برعکس دوسری خاتون کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ، فرائض کا اہتمام کرتی ہے، نوافل کا اس قدر اہتمام نہیں ہے۔ فرمایا پنیر کے چند ٹکڑے اگر کبھی اس کے پاس ہمت اور استطاعت ہو تو صدقہ خیرات کر دیتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اور اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی خاتون ہے۔ حقوق العباد کی اسی اہمیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے حضرات شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ بشری تقاضوں کی بنا پہ ایک دفعہ ان دونوں بزرگ ہستیوں کے درمیان کسی بات پہ تلخ کلامی ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سخت جملہ کہہ دیا، پھر انہیں ندامت ہوئی اور حضرت عمر سے اپنے اس جملے کی معذرت کرنا چاہی، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں دربار رسالت میں آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو آتے دیکھا تو اپنی نبوی بصیرت یا اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی وحی کی بنا پہ ارشاد فرمایا کہ محسوس ہوتا ہے ابو بکر کسی سے جھگڑ کے آئے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا یا رسول اللہ، میری عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پہ تلخ کلامی ہو گئی، میں نے کوئی سخت جملہ کہہ دیا، میں معذرت کرنا چاہتا تھا لیکن عمر نے دروازہ بند کر لیا۔ اتنے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غلطی کا احساس ہوا، ندامت ہوئی کہ جب سیدنا صدیق اکبر معذرت کر رہے تھے تو مجھے معذرت قبول کر لینی چاہیے تھی، مجھے یہ رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا، اس کی بنا پہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو رسول اللہ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، وَمَا هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، میری وجہ سے میرے اس دوست کو چھوڑ دیا کرو۔ اور فرمایا عمر، یہ وہ شخص ہے جب تم لوگوں نے کہا تھا کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں، مجھ پہ ایمان نہیں لائے تھے، یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے میری نبوت کا اقرار اور تصدیق کی تھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل جو ہے وہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کنت اظلم، میری زیادتی تھی، میری طرف سے جو ہے وہ عمر کی حق تلفی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان معاملہ جو ہے یوں ختم فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقوق جو ہے اس سے آگاہ فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ بندوں کے درمیان جو حقوق ہیں اس کی کس قدر اہمیت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر انسان کے 3 رجسٹر ہوں گے، 3 دیوان ہوں گے۔
ایک دیوان اور ایک رجسٹر ایسا ہے جس کی معافی کی کوئی صورت نہیں، دوسرا دیوان ایسا ہے جس کی اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور تیسرا دیوان ایسا ہے جس کو اللہ رب العزت اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک بندے معاف نہیں کر دیں گے۔ تو فرمایا پہلا رجسٹر اور دیوان جس کی معافی کی کوئی صورت نہیں وہ معاذ اللہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، شرک کے علاوہ باقی جتنے معاملات ہیں اللہ جس کے لیے چاہیں معاف فرما دیں۔ فرمایا دوسرا رجسٹر جس کے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی وہ اللہ کے اپنے حقوق ہوں گے، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بے نیاز اللہ وہ اپنے حقوق جو ہے وہ معاف کر دے، تو اللہ کو ان معاملات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ بے نیاز ذات ہے۔ فرمایا تیسرا رجسٹر جو معلق اور لٹکا رہے گا بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں یہ وہ رجسٹر ہے، اور جب تک بندے انہیں معاف نہیں کریں گے اللہ رب العزت بھی ان معاملات کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ حقوق العباد کی اسی اہمیت کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے مسلمان بھائی پہ کوئی ظلم کیا ہو، کسی قسم کی زیادتی کی ہو، تو دنیا میں ہی اس سے معافی مانگ لے، اس غلطی اور ظلم پہ معذرت کر لے، من قبل ان یأتی یوم لا درہم فیہ ولا دینار، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی درہم و دینار کام نہیں آئے گا، کہ وہاں کوئی مال و دولت دے کے فدیہ دے کے معافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی، ہمیں وہاں معافی کی ایک ہی صورت ہوگی، وہاں کی کرنسی ایک ہی کرنسی ہے اعمال صالحہ کی۔ فرمایا اگر وہاں اللہ کے حضور جب ان حقوق کا مطالبہ ہوگا تو اس کی نیکیاں اور اس کے اعمال حسنہ اس مظلوم کو دے دیے جائیں گے، اور اگر معاذ اللہ پھر بھی معاملہ برابر نہیں ہوگا تو ان اصحاب حقوق کے گناہ اور ان کی سیئات اس کے نامہ اعمال میں ڈال کے فطرح بہ فی النار، معاذ اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یوں بیان فرمایا کہ اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں، دیوالیہ شخص کون ہوتا؟ تو حضرات صحابہ نے دنیاوی معیار کے مطابق عرض کر دیا، من لا درہم لہ ولا متاع، یا اللہ جس کی ساری جمع پونجی ڈوب جائے، اس کا کوئی سامان نہ ہو، کوئی درہم و دینار اس کے پاس نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن حقیقی مفلس اللہ کے ہاں وہ شخص ہوگا جو نماز، روزے، صدقات و خیرات لے کے آئے گا، لیکن شتم ھذا ولطم ھذا وتکلم فی عرض ھذا وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی عزت پہ کیچڑ اچھالا ہوگا، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، تو فرمایا قیامت والے دن اس کی نیکیاں لے کے ان اصحاب حقوق کو دے دی جائیں گی، اور معاملہ پھر بھی برابر نہیں ہوگا تو ان اصحاب حقوق کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال کے فیلقیٰ بہ فی نار جہنم، بڑی بڑی نیکیاں لے کے آنے والا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات لے کے آنے والا، حقوق العباد میں کوتاہی کی بنا پہ معاذ اللہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو ہمیں جہاں حقوق العباد کی فکر کرنی، حقوق اللہ کی فکر کرنی، اس سے کہیں زیادہ حقوق العباد کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ حقوق جو ہے جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ انہیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام
دمہ وعرضہ ومالہ۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، حرام ہے اس پہ اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال۔ انہی حقوق العباد میں کسی کا ناحق کوئی چیز ہتھیا لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص من اقتطع شبرا من الارض، اپنے مسلمان بھائی کی ایک بالش زمین اگر ظلماً ہتھیا لیتا، اس پہ ناجائز قبضہ کر لیتا، فرمایا قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق جو ہے وہ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ حقوق العباد میں کوتاہی کی بنا پہ اعمال صالحہ واجب اور فرض کی ادائیگی تک تو ادا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی برکات اور اس کے جو ثمرات ہیں اس سے قیامت والے دن انسان محروم ہو جاتا۔ بلکہ مسند احمد کی تو ایک حدیث سے حضرات علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ سے حقوق اللہ بھی اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہیں پاتے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایک لباس 10 درہم کا خریدتا، 1 درہم اس میں حرام کا، کسی کا ناحق لیا ہوا، فرمایا جب تک یہ لباس اس کے جسم پہ ہے اس کی کوئی عبادت، کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الغنی ظلم، مالدار آدمی قرض ادا نہیں کر رہا، فرمایا یہ بھی ظالم ہے، ظلم کر رہا۔ اور حقوق العباد کی اسی اہمیت کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید یغفر لہ کل ذنب الا الدین، کہ شہید کے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، لیکن قرض جو ہے وہ شہید کو بھی معاف نہیں ہوگا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قرض کو بطور مثال ذکر کیا، اس سے سارے حقوق مراد ہیں کہ سارے حقوق جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے اور سارے جو ہے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن بندوں کے حقوق جو ہے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور اسی اہمیت کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول مبارک یہ تھا کہ اگر کوئی جنازہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کرتے تھے، مقروض تو نہیں ہے، دعا کرو اللہ رب العزت مقروضوں کے قرضے کی ادائیگی کی غائبانہ سبیل پیدا فرمائیں، اللہ دنیا سے اس عالم میں لے کے جائیں، اللہ کا کوئی فرض ہمارے ذمے نہ ہو، بندوں کا کوئی قرض ہمارے ذمے نہ ہو۔ تو اگر بتایا جاتا ہے یا رسول اللہ نہیں اس کے ذمے کسی کا قرض نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر بتلایا جاتا ہے یا رسول اللہ اس نے کسی کا قرض دینا ہے تو رسول اللہ صحابہ کو کہتے تم جنازہ پڑھ لو، خود جنازہ نہ پڑھاتے، یہاں تک کہ کوئی صحابی جو ہے وہ اس کے قرض کی ذمہ داری اٹھا لیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھا دیتے۔ تو یہ حقوق العباد کی اہمیت ہے کہ عبادات صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہم جو ہے اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، اور اللہ کے بندوں کے حقوق اس اعتبار سے بھی اہم ہیں کہ انہیں کہا تو بندوں کا حقوق جاتا، لیکن یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ان حقوق کی مکمل تفصیل جو ہے وہ کتاب و سنت میں ہمیں عطا کی ہے، اور ان حقوق میں کوتاہی کی بنا پہ معاذ اللہ جو ہے انسان کے اعمال صالحہ بھی اس کی نجات کا سبب نہیں بن سکیں گے۔ اور ان حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر کسی پہ کوئی ظلم زیادتی کی تو دنیا میں اس سے معافی مانگ لے، دنیا میں اسے معاف کروا لے، ورنہ قیامت والے دن جو ہے وہ نیکیاں دینے پڑیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں، آپ نے امت کی تعلیم کے لیے اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے
حضرات محدثین نے لکھا ہے بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے آخری ایام میں حضرات صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ دعا کی کہ اللہ بشری تقاضوں کی بنا پہ مجھ سے اگر کسی پہ کوئی ظلم سرزد ہو گیا ہو، میں نے کسی کو کوئی سخت جملہ کہہ دیا ہو، کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی ہو، کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو اللہ میرے اس تکلیف کو اس کے لیے صدقہ اس کے گناہوں کی معافی اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس حوالے سے کامل نمونہ چھوڑا۔ آج کی معافی اور آج کے حقوق معاف کر لینا، اسی میں نجات ہے، اسی میں عزت ہے۔ معاذ اللہ قیامت کی اس پکڑ کو اگر انسان سامنے رکھے تو یہ چیزیں دنیا میں کسی کے سامنے معافی کی درخواست کر دینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمونہ ہمارے سامنے چھوڑا۔ جنگ بدر کا موقع ہے، حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر پکڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پہ تیر چبھوتے ہوئے کہا استوی یا سواد، سواد صف کو سیدھا کرو، لائن سیدھی کرو۔ حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لقد اوجعتنی یا رسول اللہ، رسول اللہ آپ نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی، آپ کے تیر چبھونے سے مجھے دکھ ہوا، تکلیف ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تیر جو ہے حضرت سواد کو تھما دیا، فرمایا اقتدی، یہ لے تو اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تیر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے جو ہے وہ کرتا اپنا اٹھا لیا۔ سواد ابن غزیہ قریب آئے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور آپ کے جسد اطہر کو چومنا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد یہ کیا، تو بدلہ لے رہا تھا؟ تو کہا یا رسول اللہ میں بدلہ لینے والا کون ہوتا ہوں، آپ جانتے ہیں میدان جنگ میں کھڑے ہیں، شاید یہیں موت آ جائے، تو میں چاہتا یہ تھا کہ دنیا سے اس عالم میں جاؤں کہ میرا جسم جو ہے وہ آپ کے جسد مبارک کو چھو کے مس کر کے گیا ہو۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا یہ رسول اللہ کے وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی مذاق کی باتیں کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے محظوظ ہوا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی بات پہ جو ہے وہ انہیں ایک چھڑی جو ہے وہ چبو دی۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنے لگے رسول اللہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لو بدلہ لے لو۔ حضرت اسید کہنے لگے رسول اللہ آپ نے تو کرتا پہن رکھا ہے، میں نے کرتا اتار رکھا تھا، آپ نے جب چھڑی چبوئی ہے میرے جسم پہ لباس نہیں تھا، قمیص نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک قمیص مبارک اوپر کر دیا، فرمایا اقتدی، بعض روایات میں اقتصا، یہ لے تو اپنا بدلہ لے لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کر کے ہمارے لیے نمونہ جو ہے وہ چھوڑ کے گئے کہ دنیا میں جو ہے یہ بدلے چکا لو، آخرت کا بدلہ چکانا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہوگا۔ حضرت اسید ابن حضیر نے بھی اسی طرح قریب آئے، چھڑی پھینکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں لے کے آپ کے جسد اطہر کو جو ہے وہ چومتے جا رہے اور روتے جا رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو سبق چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی سے کوئی زیادتی ہو جائے، کسی کی حق تلفی ہو جائے تو یہ وقت ہے اس سے معافی کروانے کا۔ والدین کو راضی کریں، رشتہ داروں کو راضی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ والدین کے حقوق کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے فرمایا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ والدین کے جو حقوق ہیں
فرمایا والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو جو عملی تربیت کی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان حقوق کی کیا اہمیت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ شریعت مطہرہ جو جانوروں کے، کتوں اور بلیوں کے حقوق مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ انسانوں کے حقوق کے حوالے سے کیسے خاموش رہ سکتی؟ شریعت اسلامیہ نے ہمیں سارے حقوق وعدے کر دیے۔ ہمسائے کا حقوق، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مسلمان کی اور کامل مومن کی جو علامت بتلائی ہے اسے ذہن میں رکھیں۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اور کامل مومن وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اہل ایمان اپنی جانوں اور اپنی مال کو محفوظ پائیں۔ یہ شریعت اسلامیہ کا ایک اہم باب ہے حقوق کا، اور بدقسمتی سے ہم دین سے دوری کی بنا پہ اس طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کی طرف تو اہتمام ہے، لیکن حقوق العباد جو بڑا نازک معاملہ ہے اس کی طرف توجہ دینا، بالخصوص اس رمضان میں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آیا، فرمایا والدین کا نافرمان، ماں باپ گھر میں ناراض ہوں، فرمایا بیت اللہ میں چلا جائے، ملتزم پہ یا حتیم میں کھڑے ہو کے بیت اللہ کے ساتھ چمٹ چمٹ کے دعائیں کرے، اللہ مجھے معاف کر دے، جب تک بوڑھے ماں باپ کو راضی نہیں کرے گا اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ رشتہ داروں کو منائیں، ہمسایوں کو راضی کریں، باہم جو حقوق ہیں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ورنہ یہ عبادات جو ہے وہ معاذ اللہ نجات کی بجائے قیامت والے دن ضائع ہو جائیں گی، اور اوروں کے کیے ہوئے برے اعمال کی بنا پہ معاذ اللہ حقوق العباد میں کوتاہی کی بنا پہ انسان کو جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک اہم رہنما اصول دیا۔ دو حدیث کی مختلف تعبیرات ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ معاملات میں حقوق العباد میں ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ اللہ کی قسم اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا۔ دوسری حدیث میں احب لأخیک ما تحب لنفسک، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور بدلے میں حسن سلوک، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ حقوق کی ادائیگی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی آئے حضرت عقبہ، یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے جتنا اچھا سلوک کرتا ہوں وہ اتنا ہی میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ فرمایا اگر ایسا ہے تو تو حقیقی معنوں میں ان کے حق ادا کر رہا ہے، لیس الواصل بالمکافی، بدلے میں اچھا سلوک کرنے والا یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک، جو تم سے تعلق توڑے اس سے بھی تعلق کو جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تم پہ ظلم کرے زیادتی کرے اسے معاف کر دو، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں نہ دے محروم رکھے اسے بھی دو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔